مساجد کے سلسلے میں بہرحال بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور دن کا سمجھیے کہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے، رات کا کرفیو چل رہا ہے، اور بنیادی بات یہ ہے کہ 7 جولائی 2020 کو سیکریٹریٹ کی 2 مساجد، مسجد ہاشمی اور مسجد معتمدی، جو سمجھیے کہ وقف بورڈ کی ملکیت یعنی وقف بورڈ کی نگرانی میں تھی، کیونکہ گزٹ نوٹیفیکیشن ان مساجد کا زمین کا ہے اور حکومت تلنگانہ کی وہ زمین نہیں ہوتی ہے، وہ دونوں مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد ٹویٹر پہ سی ایم کا ریگریٹ والا ایک سمجھیے کہ ٹویٹ آیا۔ اس کے ٹویٹ میں ایم پی صاحب نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ اس ریگریٹ کے ٹویٹ کو ویلکم کیا، اور پھر اس کے بعد مساجد کا مسئلہ سرد خانے میں چلے گیا۔ 7 کو مساجد شہید ہوئی، 12 کو ہم نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنائی اور اس پر احتجاج شروع ہوا۔ احتجاج کی طویل سمجھے کہ تاریخ ہے، بلیک فلیگ ڈے منایا گیا، مساجد میں خصوصی دعائیں کی گئی۔ اس کے بعد بھی حکومت سمجھیے کہ مطالبے کو تسلیم نہیں کر رہی تھی، تو ہم نے 1 ملین سگنیچر کیمپین چلائی، جو بڑا طویل چلی، قریب 1.5 مہینہ 1 ملین سگنیچر کیمپین پوری ریاست تلنگانہ میں چلی۔ اس کے بعد سمجھیے کہ سیاسی جماعت کو شعور آیا، چیف منسٹر کے پاس سیاسی جماعت اور سیاسی علماء ملاقات کے لیے گئے، اور چیف منسٹر سے قرآن کی عظمت کے تعلق سے، مساجد کے جانماز کے تعلق سے، مساجد کی شہادت کے تعلق سے کوئی بات نہیں کی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ بھئی یہ دونوں مساجد ملا کر 800 اسکوائر یارڈ ہوتی ہیں، ہم اس کو 1500 دے دیں گے۔ خوشی خوشی وفد واپس آ گیا۔ شام میں سی ایم او کی طرف سے بہرحال 2 ٹویٹ آئے، میں اس سارے ٹویٹس پر نہیں جانا چاہتا، 1500 کو سمجھے تسلیم کیا گیا۔ پھر اسمبلی کے فلور پر بھی سی ایم نے کہا کہ ہم 1500 اسکوائر یارڈ زمین دے رہے ہیں اور مساجد جلد سے جلد تعمیر ہو جائیں گی۔ اب اس میں پھر لاپرواہی برتی گئی، ملین سگنیچر کیمپین کے بعد یہ مرحلہ آیا۔ اب اس کے بعد پھر پینڈنگ ہو گیا، تو ہم نے 24 جنوری 2021 کو سیکریٹریٹ کی مساجد پر نماز پڑھنے کا اعلان کیا، اور پورے سیکریٹریٹ کو پولیس چھاونی میں سمجھیے کہ 3 کلومیٹر تک پولیس چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ پرندہ بھی وہاں پر نہیں مار سکتا تھا۔ یہ صرف محض اللہ کا فضل اور اس کا کرم تھا کہ سمجھیے کہ ایک جتھے کو لیڈ کرتے ہوئے میں سیکریٹریٹ کے قریب پہنچا، اور وہاں احتجاجاً سڑک پر نماز ادا کی گئی۔ اس نماز کی ادائیگی کے فوری سمجھیے کہ دوسرے دن یعنی 26 جنوری کو، 25 کو چھوڑ کر 26 جنوری کو چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی تعمیرات کا معائنہ کرنے پہنچے، اور پھر انہوں نے سمجھیے کہ وہاں پر ایک 3 رکنی منسٹرز کی کمیٹی بنائی، اور 27 کو 3 رکنی منسٹرز کی کمیٹی بیٹھی، اور اس میں لازمی ہے ایم ایل اے مجلس کے ایم ایل ایز بھی تھے، اور سمجھیے کہ مجلس کے سیاسی علماء بھی تھے، سمجھیے برانڈڈ علماء تھے، اور وہاں منسٹرز کی کمیٹی میں شکیل عامر صاحب نے سمجھیے کہ بڑا احتجاج کیا کہ مشتاق ملک صاحب کو اس میٹنگ میں بلانا چاہیے۔ بہرحال بڑے سمجھیے تگ و دو کے بعد مجھے اطلاع ملی کہ آپ کو میٹنگ میں آنا ہے۔ میں پس و پیش کا شکار ہوا، کیونکہ ہمارا اسٹینڈ یہ تھا کہ ہم حکومت کے پاس جا کر بھیک نہیں مانگیں گے، ہم اس کو منوا کر رہیں گے لیکن حکومت سے بھیک نہیں مانگیں گے۔ بہرحال میں میٹنگ میں گیا، ہمارے احباب نے مشورہ دیا کہ میٹنگ میں جانا چاہیے، کیونکہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے، تو معاملات سمجھیے کہ ہیں، کیسی بنے گی مسجد، کیسے ہوگا، کہاں بن رہی ہے، کیا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ تو چنانچہ میں سمجھیے کہ 27 کو منسٹرز کی میٹنگ میں پہنچا۔ الٹیمیٹلی مجھے تاخیر سے اطلاع ملی، میں پہنچنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا، 10-15 منٹ تاخیر سے پہنچا۔ جب میں پہنچا تو مجلس کے ایم ایل ایز اور سیاسی سمجھیے برانڈڈ علماء نکل گئے وہاں سے، اور اس کے بعد سمجھیے کہ بہرحال احتجاج ہوا، فلاں ہوا، یہ ہوا، اور اس کے بعد سمجھیے کہ منسٹر سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ تاریخ طے ہو گئی ہے ملک صاحب، 12 سمجھیے کہ فیبروری کو مساجد کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ بہرحال دوسری باتیں نہیں ہو سکی کیونکہ ماحول بہت سمجھیے کہ تناؤ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، اور یہ سمجھیے کہ تو نکل چکے تھے، تناؤ کا ماحول تھا، میں بھی بہت غصے میں تھا، منسٹرز پہ کافی برہمی کا اظہار میں نے سمجھے کہ کیا۔ اس کے بعد 12 تاریخ طے ہو گئی ہے، سب نے سمجھایا، سرینواس یادو بھی منسٹر تھے، مائنارٹی منسٹر کوپلا ایشور بھی تھے، اور ہمارے وزیر داخلہ جناب محمود علی صاحب بھی تھے۔
اور پھر سمجھیے فرید صاحب یہ وہ دوسرے لوگ بھی تھے اور شکیل عامر صاحب بھی تھے. تو بہرحال ہم مطمئن تھے کہ چلیے 12 کو سنگ بنیاد رکھا جائے گا. اور میں نے کہا کہ کوئی سیاسی سمجھیے کہ بازا گری اس سنگ بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے, مذہبی لوگوں کو بلائیے اور سنگ بنیاد رکھ دیجیے, ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بات بھی تسلیم کر لی گئی اور TRS کے لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم بھی نہیں آئیں گے, مذہبی لوگوں کی تقریب رہے گی. بہرحال یہ بات ہو گئی. پھر اس کے بعد 12 فروری بھی ٹل گئی. 12 فروری کو بھی وعدہ وفا نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد اسمبلی سیشن آیا, اسمبلی کے فلور پر چیف منسٹر نے پھر وعدہ کیا. 3 وعدے مساجد کے سنگ بنیاد پر ہو چکے. اس کے بعد پھر رمضان المبارک سے پہلے کی بات آئی تو ہم سمجھیے کہ مائنارٹی منسٹر ایشور سے ملاقات کیا, ایک ڈیلیگیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا میری قیادت میں, اور ایشور سے میں نے کہا کہ بھائی 7 اپریل کو, کیونکہ رمضان آ رہا ہے, 7 اپریل کو آپ سنگ بنیاد کی تاریخ طے کر دیجیے اور 7 اپریل کو سنگ بنیاد رکھیے. اس وقت سمجھے کہ ایشور صاحب نے ہوم منسٹر اور پھر سمجھے کہ R&B منسٹر سے بات کرنے کے لیے کہا. R&B منسٹر کو میں نے کہا آپ ہی ملائیے, ابھی بات ہو جائے گی. تو R&B منسٹر اویلیبل نہیں تھا, کہیں دورے پر گیا ہوا تھا. بہرحال ہوم منسٹر بھی انفارچونیٹلی اپنے سمجھے کہ کوارٹر پہ نہیں تھی, ہماری ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن ہم نے 7 تاریخ کا وعدہ کیا تھا. لیکن اب رمضان بھی گزر چکا ہے, شوال بھی جا چکا ہے, یعنی اپریل بھی چلے گیا, جنوری بھی چلے گا, فروری چلے گیا. اب سمجھیے کہ 8 جولائی 2020 کو مسجد شہید ہوئی. آج سمجھیے کہ جون 11 ہے, قریب 1 سال ہونے آ رہا ہے. اگر 10 دن گزر جاتے ہیں, 20 دن گزر جاتے ہیں تو 1 سال مساجد کی شہادت پر ہوتا ہے. یہ زمین حکومت کی بھی زمین نہیں تھی, وقف بورڈ کی زمین تھی. وقف بورڈ سمجھے کہ مجرمانہ عمل کیا ہے وقف بورڈ چیئرمین اس مسئلے پر, اور اللہ رب العزت وقف بورڈ چیئرمین کو سمجھے کہ اس مسئلے پر معاف نہیں کرے گا, اور امت تو معاف نہیں کر رہی ہے, اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کیونکہ اپنے عہدوں کے لیے, اپنی کرسی کے لیے, اپنے پاور کے لیے انہوں نے حکومت سے تک سوال نہیں کیا کہ یہ سمجھے کہ رجسٹرڈ وقف گزٹ نوٹیفیکیشن تھا ان پراپرٹیز کا, حکومت اپنے قبضے میں 1 سال کے قریب عرصہ ہو گیا یہ زمینوں کو رکھی ہوئی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم رکھ دیں گے, ہم رکھ دیں گے, ہم رکھ دیں گے. کب قیامت کو رکھیں گے؟ ایک بات بہت واضح کہہ رہا ہوں, آج 10 جون ہے, آج 11 جون ہے, جولائی تک کا ٹائم دے رہا ہوں. 8 جولائی سے پہلے سنگ بنیاد حکومت رکھ دے. میری بات غور سے سن لیں کہ آج 11 جون ہے اور سمجھے 8 جولائی تک حکومت یہ سنگ بنیاد رکھ دے اور نماز کی وہاں پر اجازت دے دے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بہت بڑا طوفان ریاست میں سمجھیے کہ صاحب ہم کھڑا کریں گے مساجد کے تعلق سے, اور پوری حکمت عملی کے ساتھ سمجھیے کہ پوری ریاست کو کال دی جائے گی مساجد کے مسئلے میں. میں پھر کہہ رہا ہوں 8 جولائی کو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے. بعض لوگ یقینی طور پر ایک تمسخر اڑائیں گے کہ مشتاق ملک صاحب ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دیتے ہیں. ڈیڈ لائن جب دیتا ہوں تو عمل کر کے بتاتا ہوں, اور حکومت جھکتی ہے. اور سیکریٹریٹ مساجد اگر سمجھے کہ یہ مشتاق ملک اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جدوجہد نہیں کرتی تو یہ سیکریٹریٹ مساجد کا سمجھے داستان پارینہ بنا دینا چاہ رہے تھے. جس طرح ایک خانے کی مسجد سمجھیے کہ آج بھول گئے. ایک خانے کی مسجد میں نہیں بھولا ہوں, ایک خانے کی مسجد کا مسئلہ بھی آئے گا, لیکن پہلے سیکریٹریٹ کی مساجد کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ آباد مساجد تھی اور حکومت نے مجرمانہ ظالمانہ اقدام کرتے ہوئے ان مساجد کو گرایا ہے. تو ڈیڈ لائن دی جا رہی ہے 8 جولائی تک. 8 جولائی تک اگر حکومت وہاں سنگ بنیاد نہیں رکھے گی اور نماز کا پرمیشن نہیں ملے گا تو پھر سمجھیے کہ صاحب ہم بہت بڑا احتجاج کریں گے. کیا کریں گے؟ ایکشن کمیٹی بیٹھ کر طے کرے گی. دوسری بات, یہ اطلاعات مل رہی ہیں مجھے کہ مسجدیں اسی مقام پر تعمیر نہیں ہونے والی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, بہت سے سورسز سے بات آ رہی ہے کہ مسجدوں کی جگہ تبدیل کی جا رہی ہے. خدا کی قسم 1 اینچ جگہ بھی تبدیلی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. مسلمانان تلنگانہ 1 اینچ کی بھی جگہ چھوڑ کر سمجھیے کہ اگر مسجد تعمیر کی جائے گی اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. جہاں مساجد تھی وہیں سمجھیے کہ مسجدوں کی تعمیر ہونی چاہیے,
اور اس کے لیے ہم ایک ریپرزنٹیشن حکومت کو دیں گے کہ ایک 5 رکنی کمیٹی جس میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ذمہ دار ہوں، وہ سمجھیے کہ جگہ کا معائنہ کریں گے۔ اگر آپ بغیر جگہ کے معائنے کے ہم نے سنگ بنیاد رکھ دیا یہ کہیں گے تو پھر اس کے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہوگا۔ آپ سمجھیے کہ ذمہ دار علماء کے ساتھ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ذمہ داران اس ڈیلیگیشن میں ہوں گے۔ آپ مسلمانوں کو وزٹ کرائیے، کیوں چوری کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو سائٹ کا وزٹ کرانے کے لیے کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ میں نے 2 بار یہ بات کہہ چکی تھی حکومت سے کہ ہم سائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم سائٹ دیکھیں گے۔ اور پھر کپلا ایشور نے مجھ سے کہا تھا کہ بھئی آپ بھی نقشہ دیجئے، لیکن آج تک سمجھے ڈائمنشن ہم کو نہیں دیا گیا۔ میں 2 بار یاد دلا چکا ہوں، ڈائمنشن نہیں آیا۔ ڈائمنشن بھی ہم کو چاہیے، اور سمجھیے کہ ہم مقام کا سیکریٹریٹ میں مساجد جس مقام پہ تھی ہمارے پاس سمجھیے کہ پورے پوائنٹس ہیں کہاں مسجد تھی، سیکریٹریٹ میں مساجد کہاں تھی، ہم اس سائٹ کا معائنہ کریں گے، اس کے بعد ہی سنگ بنیاد ہوگا۔ ڈیڈ لائن حکومت کو دی جا رہی ہے 8 جولائی کی۔ 8 جولائی سے پہلے حکومت سنگ بنیاد رکھ دے، ورنہ سمجھیے کہ پھر تلنگانہ کے مسلمانوں کے غیظ و غضب کا آپ سمجھیے کہ صاحب آپ اس کو بھگتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔